السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم اور فضل و کرم اور اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، آمین ثم آمین۔ بس میں نے کرنے تھے بات، لیکن اب ہر وقت میں آپ کو اپنا دکھڑا تو نہیں بتا سکتے، آکسیجن والا، کیونکہ آپ لوگ بھی بور ہو گئے سن کے۔ بیٹا، رمضان کا مطلب ہے شدید گرمی، تو اس لیے رمضان کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں گرمی ہے، سردی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، یا پھر انگریزی میں جون جولائی سن، تو عربی میں رمضان کا مطلب گرم، شدید گرمی، تو یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ جب رمضان مبارک اور قرآن جو ہے رمضان میں نازل ہوا، رمضان میں مکمل ہوا، اور مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورۃ بقرہ میں کہ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر کیے گئے تھے، اور روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے جہنم کے آگے ہماری حفاظت کے لیے، کیونکہ روزے کی حالت میں ہم لوگ اللہ کے حکم کے مطابق، جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھتے ہیں تو ہم ہر چیز سے پرہیز کرتے ہیں، مطلب ہے کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھا ہے کہ برا ہے، عورت ہے کہ مرد ہے، اس کو اسی لیے تو اللہ نے اشرف المخلوقات کا خطاب دیا کہ اچھائی کی قوت بھی ہے اور برائی کی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں جتنی ہیں، برائی، اچھائی، غیبت، اور کسی کو اچھا یا برا کہنا، یا کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ سب چیزیں برابر ہیں، اور ساتھ میں ہمارا نفس ہے۔ اگر ہمیں اچھائی ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے، یا ہمارا ضمیر جسے کہتے ہیں زندہ ہے، تو ہر برے کام کے لیے وہ پہلے ہمیں روکتا ہے، اور اگر ہو جائے تو ہمیں ملامت کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کا ضمیر مر جاتا ہے، وہ کچھ بھی کر لیں ان کو وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں، اس کو اللہ نے چھوڑ دیا ان کو کہ وہ جو بھی کریں۔ تو بات رمضان پہ ہو رہی تھی کہ رمضان کے روزے جب ہم رکھتے ہیں تو ہم اپنے نفس، اللہ کے مطابق اپنے نفس کو پورا کنٹرول میں رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے کہ روزہ ہے، چوری نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اور ہر وقت ہماری زبان پہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، ورد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان میں مسجدیں بھی سج جاتی ہیں، گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں جو، اور رمضان کے پورے مہینے میں آسمان سے فرشتے اللہ کی رحمتیں، برکتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، جس طرح ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام وہی حتی مطلع الفجر۔ اور یہ سلامتی کی رات ہے لیلۃ القدر، جو آخری عشرے میں آتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29 کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی خاص اس کا وہ نہیں ہے۔ تو ان راتوں میں جاگنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، وہ نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ رات دے دیتا ہے۔ ویسے بھی روزے رمضان میں روزہ جب آپ افطار کرتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں آپ جو کام کرتے ہیں آپ کو اس کا ڈبل اجر ملتا ہے۔ جس طرح مرد باہر جا کے کام کرتے ہیں، عورتیں گھر میں جیسے جتنے بھی وہ کام کرتی ہیں، پھر افطاریاں تیار کرتی، یہ سب ان کی عبادات میں شامل ہے، یہ سب ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو نہیں سمجھتے ان باتوں کو، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ یہ کوئی نہ کہے کہ بھئی یہ اتنا کچھ کیا پتہ نہیں اس کا، یا ہم جائے نماز پہ نہیں کھڑے ہوئے تو ہمارا یہ قبول، سب کچھ اللہ قبول کرتا ہے، ہر نیکی، ہر اچھائی۔ تو جب 21 سے شروع ہوں اور 29 تک، 30 بھی ہو سکتا ہے، تو آپ پھر اللہ کو پوری رات یعنی قیام کریں، نفل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کو یاد کریں اور دعائیں کریں۔ ہر دعا رمضان میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان میں مانگی ہوئی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم دعا کس طرح مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں،
ضرور مانگنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے اور زیادہ تر رمضان میں استغفار پڑھنی چاہیے، درود شریف اور استغفار، کیونکہ پہلا اس کا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ تو بس اس کے مطابق آپ سوچیں اور جتنا ہو سکے درود شریف اور استغفار کا ورد بہت زیادہ کریں۔ اس سے استغفار سے ہماری گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہوتے ہیں صغیرہ، وہ سارے اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، کبیرہ نہیں صغیرہ۔ تو باقی اللہ غفور رحیم ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، وہ جو چاہے جیسے کرے وہ کر سکتا ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو بس اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، تو کچھ بھی مطلب ہے، دیکھیں دنیا میں کیا کہ گھروں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ادھر ادھر بھی سب، تو آپ اپنی صرف اپنی اصلاح کریں، آپ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کسی کو برا نہ کہیں، کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، اور جتنا ہو سکے آپ اچھا کریں، نیکی کریں۔ رمضان میں کسی کی افطاری کرانا روزے دار کی، اس کا اتنا درجہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس روزے دار ہو جو، تو یعنی کچھ تھوڑا بہت جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں آپ اس کو کرائیں گے، اس کا روزہ افطار کرائیں گے، تو وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کی کتنی اللہ نے اس کی فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے پیغمبر خدا اور ان کے صحابہ جتنے بھی تھے سب ہماری طرح تو ان کی افطاریاں نہیں ہوتی تھی، ان کو تو 2 کھجور کھا لیے اور پانی پی لیے، یہ ان کی افطاری ہوتی تھی۔ سحری کو وہ کہتے تھے کہ سحری کھانی ضروری ہے، تو زیتون کے تیل سے اس میں تھوڑا سا نمک یا روٹی کے نوالے سے وہ ان کی سحری ہوتی تھی، وہ بھی کبھی ہوتی تھی کبھی بالکل نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں اگر اللہ نے اتنی نعمتیں بخش دی ہیں تو ہم کو ان نعمتوں کو دیکھ کے مطلب مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس میں سے دوسروں کے حصہ ضرور کریں، تو یہ آپ کے لیے ادھر تحفہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے، اور بخشش ہے، اور اللہ ہم سب پہ اپنی بخشش کے اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ پھر جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اعتکاف میں یہ سب پابندی ضرور ہے کہ جب آپ بیٹھ جائیں تو مسجد پہ پیر باہر نہیں نکالنا، مسجد کے اندر رہیں، اور کوئی جو بھی ہو آپ کو جو کچھ بھی سحری افطاری پہنچائے تو وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے جتنے یعنی فائدے ہیں اور جو کچھ دیکھنے والوں کو اللہ دکھا دیتا ہے سب کچھ، وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ دکھا دیتا ہے۔ اور ہر کوئی لیکن ثواب سب کو ملتا ہے جو اللہ کی خاطر دنیا سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہر بندے کو توفیق دے کہ وہ کرے۔ عورتیں اکثر گھروں میں بیٹھ کے اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں، تو ہمارے گھر میں بھی ایسا تھا، بس میری بیٹی بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی، اور میرا پوتا بھی اللہ اس کو زندگی دے، جوان ہے بالکل، 18-19 سال کی عمر میں اعتکاف میں جا کے بیٹھا، اور ماشاءاللہ جب وہاں سے آیا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اور جب ہم نے پوچھا میں نے کہ کیا دیکھا تم نے، تو اس نے کہا مجھے تو اور پتہ نہیں ہے، بس میں پڑھا تھا اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، تو ایک دم ایک نور کا سفید گولا میرے سامنے آیا، تو کہتے میرے ہاتھ میں تسبیح بھی رک گئی، اور میں اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہتے اس سامنے تھوڑی دیر رکے اور دائیں طرف سے گزر گیا۔ کہتے میں نے اور لوگوں کی طرف دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، تو میں نے کہا تم خوش نصیب ہو، اللہ نے اس بھری جوانی میں تمہاری عبادت قبول کی اور تمہیں اللہ نے دکھا دیا۔ یہ بات میری کرنے کی یہ بات ہی کہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے گھر کا واقعہ ہے۔ تو اگر ہم لوگ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہیں، اللہ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، لیکن ہم اللہ کی طرف قدم بڑھائیں تو اللہ کی طرف جائیں تو، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، آخر یہ دنیا بھی تو ہے نا جہاں میں ہم کھو گئے ہیں، تو ہم اس کے غم میں ہوتے ہیں کہ اس کیا کرنا ہے، اس کو کیا دینا ہے، اس سے کیا لینا ہے، اور یہی کچھ کرتے کرتے ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو میں آپ سب کو اپنے بچوں یہ نصیحت کرتی ہوں
کہ جتنا بھی ہو سکے، جتنا آپ ممکن ہے، اس زمانے میں تو ہر چیز ناممکن ہو گئی ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ جو آپ کریں گے یہ پہلے وقت تو ان سے بڑھ کر ہوگا کہ جو برے برے حالات میں بھی اللہ کا دامن تھامے رکھے گا تو اللہ اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ اب ادھر ادھر برائی ہے تو ہماری اللہ ہمیں اس سے زیادہ اس کا ثواب اور درجہ دے گا، اور انشاءاللہ اس لیے میں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو یہ سمجھا دوں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری عشرے میں آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں ان کا بہت درجہ ہے، بہت جو بیٹھ سکتے ہیں، یا کوئی عورت ایسی، عورتیں بھی تو نہیں گھروں میں نہیں بیٹھ سکتی، ظاہر ہے ان کے بھی کام ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہوتے ہیں جو اگر کوئی ایک بیٹھ جائے باقی اور کوئی ہو دیکھنے والا تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ روزہ رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اپنے انسان وہی بات ہے کہ رمضان کا مطلب ہے عربی میں کہ جلنا، تو روزہ جلاتا ہے، ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے، ہمیں تو یہی لگتا ہے، لیکن سب کچھ ہماری یعنی جو گناہ ہیں وہ جل جاتے ہیں روزے کی حالت میں۔ پھر روزے میں ہم ظاہری بات ہے نماز کی طرف بھی رجوع ہوتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ، تو اللہ اس کا اجر ضرور دے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ ضرور عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ آپ سب کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ بس میں نے کہا کہ میں آپ کو روزے کے آخری یہ جو ہفتے ہیں، جیسے پھر جمعۃ الوداع ہے، اس میں بھی آپ اہتمام کریں بہت زیادہ پڑھائی کا، سارا دن نماز کے بعد بھی تسبیحات پڑھیں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر گھر کے بھی دنیا کے بھی وہ ہوتے ہیں، لیکن کوشش کریں، اور جو رات ہوتی ہے وہ بھی بڑی مبارک رات ہوتی ہے، یہ آخری راتیں تو ساری 21، 23، 25، 27 اور 29 ان سب راتوں میں یہ جتنی طاق راتیں ہیں، جفت نہیں طاق، اور جو راتوں میں بھی آپ عبادت کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، اللہ کسی پہ زور نہیں ڈالتا، بس جتنی آپ کی ہمت ہے، لیکن ایسا کریں ضرور، اور اللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا کرے، کامیاب کرے، میری دعا ہے۔ اور اگر کوئی بھی کسی غلط راستے پہ، گناہ پہ راستے پہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اللہ اس کو ہدایت بخشے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ سیدھے راستے پہ چلنا ہم کسی کو نہیں چلا سکتے، یہ توفیق اللہ دیتا ہے، اور اللہ جانتے کہ کون میرے راستے پہ آنا چاہتا ہے اور کون نہیں آنا چاہتا۔ تو بس میں آپ سے اجازت دینا چاہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس نصیحت کو مانیں گے، اللہ کرے آپ لوگوں کو میری باتیں پسند آئیں، اور بس بڑی حسن میں وہ آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے سب کو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔